الحمد لله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا أني ولو آية. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the cherisher and sustainer of the world, most blessed, most merciful, Master of this man. You do worship and you are easy. Show us the way. There is none worthy of worship besides Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah, the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begat not, never is he begotten, and there is none like unto him. Asma'il mitra varuna divyani dhatta illallih varuna raja kunar duda aya mitru allama illallih varuna mitra stejaskana o tar mindra mahasuridraha allode nishrestam parman barhaman allo allama o Allah illallah adi dev sarva dharman shyama yada dharmasya galanirvavati bharata abhyuthanam dharmasya tadatmanam sirjaryaham paridaranaya sadhunam vinashaya chaduskirtam dharmasasnarvamya sambhavani yuge अंधंतमः परमिशंशि सबभूति मुपास्ते ततो भूय युक्ते तमोयः सबभूतियामरतः एतस्मिन्नन्तरे मले चाचार्यं समन्वितः महामदैत्यव्यात शिष्यसाह समन्वितः यः शास्त्रविधिबुत्सरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं परमानन्ति कार्य अकार्यमयस्थितो ज्ञानशास्त्रविधावक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि तेषां ज्ञानेरिक्ययुक्तम एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानोऽतया धर्मं स च मत्प्रियः. स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुस्तनद उलमाए किराम और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पर्दा नशीं माओ और बहनों, अभी रात 12 बज चुकी है और 11 तारीख से 12 तारीख भी हो गई. 11 तारीख को जलसा शुरू हुआ था, अब 12 तारीख में ये जलसा पहुंच गया है कि नहीं? सारी दुनिया सो गई, उसका दीवाना बेदार है. सारी दुनिया सो गई, उसका दीवाना बेदार है. अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है. अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है. दोस्तों बुजुर्गों, हमारा घर भी असल जिहाद में है, तो गाँव ये धान की खेती जो पहले होती थी तो
تو لوگ اس کو ڈنگرا سے اس طریقے سے ہوا دیتے تھے، تو جس کے اندر چاول ہوتا ہے دھان کے اندر وہ رکھ جاتا تھا، کھکھرا سا اڑ جاتا تھا ہوا کے اندر. تو وہی لگ رہا ہے کہ سارے کھکھرا سے اڑ گئے اور جس کے اندر دانا ہے وہ ابھی باقی ہے. ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ اور یہاں ہمارے بڑے بھائی جناب محمد تنزیل صاحب، اس کے ماشاءاللہ رفاقت میں یہ سفر ہوا ہے اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے ملاقات کر کے. لیکن دوستو بزرگوں، ہم لوگ جتنے بھی ہیں انشاءاللہ دعا تک شرکت کریں گے، اب نہیں بھاگیں گے. اور خاص طور پر یہ بات بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارا ہندوستان نفرت کی آگ میں جلنے لگا ہے، تو اس نفرت کی آگ کو بجھانے کی انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں تمام ہندو مسلم بھائیوں سے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو انشاءاللہ. یہ بھارت دیش کو چاہت یعنی محبت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، محبت کا گلدان بنانا ہے ہم کو. جہاں سب لوگ بے خوف کیے ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو، جہاں سب لوگ بے خوف کیے ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو. اور دوستو بزرگوں، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے. میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے، مسلمانوں کی زبان پہ بس محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے. انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، اور اندھی دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. تعلیمی بیداری کانفرنس اس لیے تو قائم کیا گیا کہ دیوار نفرت کی گرانا ہے. بٹو گے تو کٹو گے، بٹو گے تو کٹو گے، اور پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، پڑھو گے تو آگے بڑھو گے. ابھی بہت بڑا میلہ پریاگ راج میں لگا ہوا ہے. پریاگ راج کا پرانا نام کیا تھا تم بتائیں؟ ماشاءاللہ تعلیمی بیداری ہو گئی ہے انشاءاللہ. پریاگ راج کا پرانا نام الہ آباد یعنی اللہ کا گاؤں، مالک و خالق کا گاؤں. دوستو بزرگوں، اس کو بدل کر کے یہ پریاگ راج کر دیا گیا. تو بہرحال میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ 144 سال کے بعد یہ مہا کمبھ کا میلہ لگا ہے. ہندو دھرم کے انوسار یہ مہا کمبھ کا میلہ 144 سال میں لگتا ہے. ابھی جو میں نے سورہ رحمان کی چند آیتیں آپ حضرات کے ساتھ تلاوت کی ہے، الشمس والقمر بحسبان، شمس کے معنی سورج، قمر کے معنی چاند، یہ سب حساب و کتاب کے لیے بنائے گئے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. یہ بذات سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے کہ سورج اور چاند جتنے ستارے ہیں، جتنے سلسلے ہیں، سب اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنی اپنی پٹری پہ دوڑ رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے. تو ایک ستارہ اور سیارہ ایسا بھی ہے جو دھرتی کا 144 سال میں وہ پورا ایک چکر لگاتا ہے. تو اسی سے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں مہا کمبھ کا تہوار ہو گیا. اور ایک ستارہ ایسا ہے جس کو دھرتی کا چکر لگانے میں 12 سال لگتا ہے. کیسا لگتا ہے؟ تو چھوٹا چھوٹا کمبھ میلہ جو ہے وہ 12 سال کا لگتا ہے. اب بڑا جو ہے اس سے پہلے جو لوگ ابھی جو کمبھ میلہ میں گئے ہیں ان کا ہو سکتا ہے پردادا لکڑدادا چھکردادا 146 سال 44 سال پہلے کون رہا ہوگا، تو لکڑدادا چھکردادا سب کیا ہوگا اس میں. اب یہ لوگ جا رہے ہیں مہا کمبھ میلہ میں. اب اس کے جو لکڑدادا چھکردادا پوتا سب ہوگا وہ سب کہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. دوستو بزرگوں،
تو میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے، کمبھ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹکا۔ کمبھ کے معنی ڈھیلا جس کو کہتے ہیں گاؤں دیہات میں، تو وہی اسی کو کیا ہے کہ کلش بھی کہتے ہیں، اور اسی کو پینٹ کر کے ڈیلی پینٹ کر کے آپ دیکھتے ہوں گے آم کا پتا رکھ کر کے نوخیز اور نومر کی جو شیشہ سب جو ہے باضابطہ درگا پوجا کے موقع سے کلش لے کر کے دیکھتے ہوں گے، پورا جو ہے لائن سے سب ہوتا ہے، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دھرتی اور آکاش کا بنانے والا، جو ستارہ اور سیارہ کا بنانے والا، وہ رحمان ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور اسی نے یہ انتم پستک پوتر قرآن کو نازل فرمایا۔ لاسٹ اسکائی بک اس کو کہا جاتا ہے جس پر صرف مسلمان کا ادھیکار نہیں ہے۔ قرآن کریم پر جتنا حق مسلمان کا ہے اتنا ہی حق انتم پستک پوتر قرآن پر ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے۔ جتنا حق قرآن کریم پر ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے اتنا ہی حق ہمارے سکھ بھائیوں کا بھی ہے، ہمارے بدھسٹ بھائیوں کا بھی ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں کا بھی ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ یہ انتم پستک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ضرورت نازل کی ویسے ویسے وہ کتاب نازل فرماتے رہے، لیکن جب دنیا مکمل ہو گئی تو انتم میں لاسٹ اسکائی بک نازل فرما دیا، جو قیامت تک قائم اور قائم رہے گی، اور کبھی اس کے اندر پریورتن اور چینجنگ نہیں ہوگی۔ جب دنیا بچہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے زبور کا کپڑا پہنا دیا، جب دنیا تھوڑا سا اور بڑھی تو اللہ نے توریت کا کپڑا پہنا دیا، جب دنیا تھوڑا سا اور بڑھی تو اللہ نے انجیل کا کپڑا پہنا دیا، جب دنیا پورے طور پر ینگ ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اللہ نے قرآن کریم کا کپڑا پہنا دیا۔ اب وہاں پر لے کر قیامت تک یہ قرآن کا کپڑا کبھی چھوٹا نہیں ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور رشتہ دار صاحب اس کے لیے کپڑے لاتے ہیں، گفٹ لاتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں ساز و سامان لاتے ہیں۔ 10 کپڑا بچے کو دے دیا جائے تو 5 سال کا بچہ ہوگا، سب کپڑا چھوٹا ہو جائے گا۔ کیوں؟ بچہ بڑا ہو جائے گا، بچہ بڑا ہوگا کپڑا چھوٹا ہوگا۔ کپڑا تو اصل میں چھوٹا نہیں ہوتا ہے، جتنا بڑا سلا گیا تھا اتنا ہی بڑا رہتا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے محاورہ۔ پھر 5 سال کی عمر میں اس کو 10 کپڑے دے دیے جائیں تو وہ 10 سال کا ہوگا تو وہ کپڑا بھی چھوٹا ہو جائے گا، بچہ بڑا ہو گیا۔ 10 سال کے بعد 15 سال تک پہنچ جائے اس کو 15 کپڑا دے دیجیے تو وہ کپڑا بھی، جب 20 سال کا بالکل ہٹا کٹا نوجوان بن جائے گا، ینگ ہو جائے گا، تو وہ کپڑا بھی چھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن جوانی میں جو کپڑا انسان کو سلا کر کے دے دیجیے وہ بڑھاپے تک چھوٹا نہیں ہوگا، ہندوستان سے قبرستان پہنچ جائے وہ کپڑا چھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا بچہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحیفے دوسرے کتابیں نازل کی، جب بالکل ینگ ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل فرمایا۔ لوح محفوظ کی بلندی کہ وہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے وہ لے جا رہے تھے، تو کہا اب میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا۔ آپ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوح محفوظ کی بلندی اور اونچائی سے اللہ نے اس انتم پستک پوتر قرآن کو اتر کیا، نازل کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کی قلیل مدت میں غار حرا جو مکہ کے اندر ہے 890 فٹ کی بلندی پر، کتنی بلندی ہے؟ 890 فٹ کی بلندی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پڑھا کر کے جاتے ہیں اور یہ سندیش لے کر کے جاتے ہیں کہ اس قوم کو جاہل نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ جاہل بن کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں، جاہل بن کر کے آپ بدھسٹ بن سکتے ہیں، جاہل بن کر کے آپ کرسچن بن سکتے ہیں، جاہل بن کر کے دنیا کا کوئی بھی دھرم والا انسان بن سکتا ہے، لیکن
ظاہر کر کے مسلمان باقی نہیں رہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پڑھنا ہوگا، ریڈ کے معنی پڑھنا۔ جب آپ ریڈر بنیں گے تبھی اچھے لیڈر بنیں گے، جب آپ اچھے ریڈر بنیں گے تبھی اچھے آپ لیڈر بنیں گے۔ اور اگر آپ نے پڑھائی لکھائی نہیں کی تو پھر آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی قیادت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دوستو بزرگوں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی تو بہت ساری کتابیں ہیں جو ملتی بھی نہیں ہیں، لیکن ایک کتاب ہے جو آسانی سے مل جاتی ہے جس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا۔ تو اس کا ادھیائے نمبر 7 اور شلوک نمبر 17 یاد رکھیں گے۔ حوالہ ہندو بھائی سن رہے ہوں گے، کل آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے تو بتائیں گے۔ ادھیائے نمبر 7 شلوک نمبر 17 تیشام گیانی نیتیا یکتو ایک بھکتی وششیتے پھر یہی گیانیو آتیا دھرمہم ساچم پریہا۔ کہ انسان جو 4 پرکار کے انسان ہوتے ہیں اس میں سب سے اتم، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو گیانی ہے، عالم ہے، پڑھنے والا ہے اور ایک بھکتی، ایک ایشور کی پوجا اور پاٹ کرنے والا ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر کوئی آدمی ایک ایشور کی بھکتی نہیں کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس سرو شکتیمان، اس پرمیشور کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس کو جو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا جو پہلا کلمہ ہے جس کو انکہی کہا جاتا ہے، برہما سوتر کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ باتیں بتائی گئی۔ ایکم برہم دیوتیے ناستے نہیا ناستے کرچن، گئے لوگوں سنو تمہارا پرمیشور ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نہیں ہے۔ ایکو اہم دیوتیو ناستی، نہ بھوتو نہ بھوشیتی۔ بھوت کس کو کہتے ہیں؟ جو گزر چکا، بھوشیہ کا جو آنے والا ہے، مستقبل، فیوچر ہے کہ نہیں؟ تو جو ایشور ہے وہ ایک ہے، ایک وہ ہم ایشور کہہ رہا ہے، ایک وہ اکیلا ہو۔ اور مجھ جیسا نہ کبھی پاسٹ میں تھا نہ کبھی فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ تو اس ایشور کی بھکتی کرنے کے لیے یہ سندیش ویدوں کے اندر دیا گیا، اتھر وید کے اندر، یجور وید کے اندر ایک ایوان نمسیو چھڑی گیا کہ اسی ایک ایشور کے سامنے ماتھا جھکائے گا۔ اوپر والے نے ماتھا کو کہاں بنایا؟ سب سے اوپر بنایا نا بھائی، اوپر والے نے ماتھا کو کہاں بنایا؟ سر کو اوپر بنایا۔ تو یہ کہاں جھکائے گا؟ سب سے اوپر والے کے ساتھ، نیچے والے کے سامنے نہیں جھکے گا، نیچے نہیں بنایا ہے کہ نہیں؟ اور جیسے مان لیا کہ دھرتی کو کوئی خدا کا درجہ دے دے، خدا مان لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ کہ جو اس کو خدا مان لے۔ کیوں؟ جب آپ اس کو خدا کا درجہ دے دیے اس پر جوتا چپل پہن کر کے مت چلیے، اس پر آپ بیت الخلا استنجا خانہ مت بنائیے، اس پر تھوک تھکارا مت پھینکیے، تو کہاں پھینکیے؟ کہاں کیجئے گا یہ سب؟ کتنے دن برداشت کیجئے گا؟ ہندوستان سے کافستان کا ٹکٹ کٹ جائے گا ایک ہی دن، ہے کہ نہیں؟ تو دوستو بزرگوں، اس میں نقصان ہوتا ہے، اس لیے اپنے سرو شکتیمان، اپنے پرمیشور کو پہچاننا ہے، اپنے لارڈ اور گاڈ کو پہچاننا ہے، اس کی بھکتی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے ماتھا جھکانا ہے۔ ابھی ہمارے باقر کے ایک ڈرائیور صاحب ہیں، وہ مہاکمبھ لے کر گئے تھے، کہا کہ ادھر بولو بڑا سب جو ہے ادھر سب جو ہے اسی میں ڈبکی لگا رہا ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اور الہ آباد ماشاءاللہ ابھی جو وہاں بھگدڑ مچا، کتنے لوگ مر گئے، کتنے اس میں کچل گئے، اور کیا کیا ہوا، بلڈوزر سے اٹھایا گیا، ساری دنیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا۔ لیکن ہمارے مسلم بھائیوں نے الرحمن، اس کا مالک رحمان ہے، اور وہ بھی رحم کرنے والا دھرتی پر بن گیا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر انتم مہارشی کلپیوں کا نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو کرپا کرتا ہے، دیا کرتا ہے، ایشور آکاش پر اس کے لیے کرپا کرتا ہے، دیا کرتا ہے، اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ کرو مہربانی تو اہل زمین
بری پہ کرو مہربانی، تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ مسلمانوں نے مسجد کا دروازہ کھول دیا، مسلمانوں نے مدرسوں کا دروازہ کھول دیا، مسلمانوں نے درگاہوں کا دروازہ کھول دیا۔ ہمارے ہندو بھائی مسجد کے اندر رہے، مدرسے کے اندر رہے۔ بذاتہ ایک بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا تو کہا کہ مہاکمبھ میں تو ہم گئے تھے، جان بچ گئی، اور کھانا کی لائن جو ہم دیکھے اتنی لمبی لائن تھی، جو مطلب کچھ لوگ لگاتے ہیں ریلیف والا یا اس لیے سارے ثواب والا، آپ سمجھ لیجئے۔ تو کہا کہ اگر دن میں لائن لگاتے تو رات میں نمبر آتا، اتنی لمبی لائن تھی۔ بچ بچا کر کے ہم بھاگے اور مسجد میں کھانا کھائے۔ کہاں کھانا کھائے؟ اور کئی آدمی اس طریقے سے کارگزاری دیے۔ تو ماشاءاللہ الہ آباد کے مسلمان قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم لوگوں کو اخلاق دیا، ہم لوگوں کو یہ کردار دیا اور بتایا کہ سنو میں معلم ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں شکشک ہوں، پوری دنیا کے لیے میں تمہیں اخلاق بتانے کے لیے آیا ہوں، میں اخلاق سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی، راستے میں کانٹا بچھا دیا کرتی تھی۔ جب وہ بوڑھی عورت بیمار پڑ جاتی ہے تو ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے شکشک اور گرو جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے۔ وہ بوڑھی ڈر جاتی ہے، پوچھتے ہیں اماں جان بتائیے کیسے آپ کی طبیعت ہے، آپ کے پاس دوا ہے کہ نہیں؟ میں دوا لا دیتا ہوں، میں خدمت کر دیتا ہوں۔ بیچاری رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بیٹا محمد مجھے معاف کر دو، اور وہ ایشور کا جو کلمہ ہے وہ پڑھا کر کے ہم کو بھی اچھے انسانوں میں، اچھے مسلمانوں میں شامل کر لو۔ دوستو بزرگوں بہت مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، گٹھری لے کر کے مٹری لے کر کے وہ اپنا سوٹکیس لے کر کے راستے میں کھڑی تھی۔ کوئی مزدور مل جائے، کوئی رکشہ والا، اس زمانے کا جو بھی سواری ہو رکشہ والا مل جائے اور ہم کو فلاں جگہ پہنچا دے، کوئی نہیں ملا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف لا رہے تھے، دیکھے ایک بوڑھی عورت انتظار کر رہی ہے۔ پوچھا امی جان ماتا جی کیا کام ہے بتائیے؟ کہا کہ بیٹا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کوئی سواری نہیں مل رہی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا پتر ہوں، میں آپ کا لختے جگر ہوں، آپ بتائیے کیا کام ہے؟ وہ مٹری اٹھاتے ہیں، لے جا کر کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں، گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھی اس کو نصیحت کرنے لگتی ہے، بیٹا بہت اچھے انسان ہو تم، بہت بھولے بھالے ہو، یہ بتاؤ تمہاری مزدوری کیا ہوئی، اتنا پیسہ اس کو دے دیں؟ کہتے ہیں امی جان مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، میرا کام یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، کہ میں تو اس سرو شکتیمان پرمیشور سے اجر لیتا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے، دوسروں کو وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اس سے پنیہ کرم کا پھل لوں گا، آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ سنو مکہ کے اندر ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے، اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس زمانے کی جو گودی میڈیا تھی، ابو جہل کی میڈیا، ابو لہب کی میڈیا، عتبہ اور شیبہ کی میڈیا، طاغوتی طاقتیں، فرعونی طاقتیں، تو اس زمانے میں پروپیگنڈا پھیلائے ہوئے تھے۔ جیسے اس طریقے سے آج کے دور میں جو فرعونی اور طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، وہ ہندو مسلم میں پھوٹ ڈالنے کے لیے الٹی سیدھی کہانیاں اور ایڈٹ کر کے ویڈیو سب بنا کر کے وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں کو کہا کہ ایسے ایسے تمہارے محمد کے بارے میں کہتے ہیں، تم محمد سے بچ کے رہنا۔ اچھا یہ بتاؤ جاتے جاتے کم سے کم اپنا نام تو بتا دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امی جان میرا ہی نام محمد ہے اور میرے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں اڑا دی ہیں۔ وہ بوڑھی پاؤں پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے قرآن کے شیطل چھائے میں، اسلام کے شیطل چھائے میں پناہ لے لیتی ہے۔ دوستو بزرگوں اسلام کیا ہے؟ حق کی بردار بن کر جیو تو صحیح، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح، حق علم بردار بن کر جیو تو صحیح، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم سچے مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔
صحیح دوسروں کو وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. پھر آج جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں, پھر آج جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں, ایمان کے اندر جو کچی کمی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج کی اس تعلیمی بیداری کانفرنس سے آپ یہ پیغام لے کر کے جائے کہ سچے پکے مسلمان بن کر رہیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے, سچے پکے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. قرآن سے جڑیں گے, قرآن پڑھیں گے, قرآن پڑھو, قرآن سنو, قرآن کو لگاؤ سینے سے, قرآن پڑھو, قرآن سنو, قرآن کو لگاؤ سینے سے. اگر ایسی زندگی نہیں ہے پھر فائدہ کیا ہے جینے سے, اگر ایسی زندگی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے جینے سے. دوستو بزرگوں کو میں کر رہا تھا الرحمن علم القرآن کہ یہ انتم پستک پوتر قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ الرحمن. اور رحمان ہے, رحمان کے معنی کرپا کرنے والا, رحمان کے معنی دیا کرنے والا, رحمان کے معنی رحم کرنے والا. اور اسی کے رحم کی وجہ سے آج دنیا چل رہی ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 99% لوگ بےمان ہو گئے, ایمان والے بہت کم لوگ. سب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سچے پکے مسلمان کم ہیں, سچے پکے ایمان والے کم لوگ ہیں. تو وہ رحمان کے سجدے میں دنیا چل رہی ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى بها الله كافرا شربة. کہ اگر اس دنیا کی اہمیت تھوڑی بھی اس سرو شکتیمان پرمیشور کی نظر میں ہوگی تو کسی انکار کرنے والے کو, کسی ناستک کو, اور جو بہو دیو کی پوجا پاٹ کرتے ایک ایشور کو چھوڑ کر کے ایک گھونٹ ایشور پانی نہیں دیتا, ایسے اس کو مار دیتا. لیکن ایشور چونکہ کیا ہے, کرپا کرنے والا ہے, دیا کرنے والا ہے. ایک وقت مقررہ تک اس نے دھرتی کو پریکشا بھون بنا دیا, ایگزام ہال بنا دیا, یہاں چھوڑ دیا ہے. پھر وہ حساب و کتاب لے گا وہاں پڑھنے میں. دوستو بزرگوں, اس لیے موج مستی کی اجازت دی ہوا ہے. چاہو تو موج مستی کرو, چاہو تو ایک ایشور کی بھکتی کر کے اپنے ایشور کو راضی کر لو, خوش کر لو اور سورگیہ منش بن جاؤ. تمیو شرنن گچھ سروبھاوے بھارتا تتپر صدا پرام شانتی مستان پرام جیسی شاشوتم شاشوت ہمیشہ رہنے والی. اس لیے شاشوت دھرم اسلام کا ایک نام ہے, یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. دوستو بزرگوں, تو یہ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 62 کے اندر کہا گیا کہ تم ایک ایشور کی شرن میں آ جاؤ. جو جتنے غلط راستے ہیں, ریتی رواج ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, منکرات ہے, خواہشات ہے, لغویات ہے, اور جتنی برے افعال آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, ان تمام کو چھوڑ دو اور ایک راستے پر آ جاؤ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو مدرسے کا نام بضابطہ رکھا گیا, یہ کون ہے؟ ان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے. دوستو بزرگوں, یہ بھی بہت بڑے ادیب کے, بہت بڑے شاعر تھے, لیکن قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے یہ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا اور معمولی انسان سمجھنے لگے اور یہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے, یہ تو آکاش سے آیا ہوا, آکاش اور دھرتی کے رچیتا اور کریٹر, اس کے خالق و مالک اور پالنہار کا سندیش ہے. یہ اس ایشور کا اپدیش ہے جس میں سفلتا ہے, جس میں کامیابی ہے, جس میں کامرانی ہے. دوستو بزرگوں, وہ ایشور کیا کر رہے ہیں؟ تمیو شرنم گچھ سروبھاوے بھارتا تتپر صدا پرم شانتی استھانم پرام شاشوتم. شانتی کے معنی امن والی جگہ, شانتی استھانم جگہ, پرام ہوگی, شاشوتم ہمیشہ ہمیشہ ہوگے, کبھی مرو گے نہیں. سورج کے اندر کبھی بیمار نہ پڑو گے, سورج کے اندر کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, سورج کے اندر کبھی نظرہ خراب نہیں ہوگا, سورج کے اندر کبھی پیراسیٹامول اور ڈول کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بخار سے ہل ڈول نہیں کرو گے. دوستو بزرگوں, یہ شباب اور یہ جوانی رہے گی, یہ سورج کے اندر رہے گی. اب رہے گی جب اس دھرتی پر رہ کر کے اس دھرتی کے بنانے والے, اس رچیتا کو اس کی مرضی کے مطابق آپ جیون ویتیت کر کے جائیں گے, زندگی گزار کر کے جائیں گے, اور رب چاہی زندگی گزار لیں,
سورگ میں منچاہی زندگی گزارے. بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی. ایشور کہہ رہا ہے بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے. کی مخالفت تو نے میرے مرضی کی تو میں تھکا دوں گا تجھ کو تیری مرضی میں. سنو پھر ہوگا وہی جو میری مرضی. سنو پھر ہوگا وہی جو میری مرضی ہے. دوستو بزرگوں الرحمن علم القرآن اور وہی قرآن کریم سکھاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے رگ وید ہو یجروید ہو اتھروید ہو ساموید ہو شریمد بھگوت گیتا ہو کوئی بھی کتاب ہو اس کا کوئی حافظ نہیں ملے گا. حافظ کا مطلب ریممبر بائی ہارٹ دل سے وہ یاد آئے ہو ہردے کے اندر پوری کتاب کو اپنے میموری میں سیو سے. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر. لیکن یہ انتم پستک پوتر قرآن یہ انتم مہارشی کو معجزہ کے طور پر دیا گیا جو کیا ہے بسافتہ ننھے منھے بچے سب پوری کتاب یاد کر لیتے ہیں اور بسم اللہ کے بعد شروع کرتے ہیں اور من الجنۃ والناس کے سین پر جا کر کے مکمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے بھی ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا. مدرسہ تجوید القرآن خیروا چمپارن جانتے ہوں گے وہاں میں نے پڑھایا اور ابھی مدرسے کے اندر دربھنگا میں لوگ پڑھاتے ہیں. اور امام الحق صاحب عابدی ابھی 7 بچے ماشاءاللہ لینے لگے میں پورا ایک بیٹھک میں کئی بچے سنا دیے کئی بچے سنائیں. یہ ہو رہا ہے اور بھی کتنے مدارس ہیں جہاں پورا قرآن بچے بسم اللہ کے بعد شروع کرتے ہیں اور من الجنۃ والناس پر جا کے بس کرتے ہیں. تو دوستو بزرگوں پوری کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ پورے علوم و فنون کو اللہ نے قرآن کے اندر ڈال دیا. بس باپ وسیم سے ملائیں کیا ہوگا بس یہی قرآن قیامت تک کے لیے کافی اور شافی ہے. سین کو باس سے ملائیں کیا ہوگا سب یعنی جتنی کتابیں اوترت ہوئی جتنی پستکیں آئی جتنے شاستر آئے تمام کا خلاصہ اور نچوڑ یہ قرآن کریم ہے. سب کو نچوڑ کے ایشور نے اس انتم پستک پوتر قرآن کے اندر ڈال دیا. دوستو بزرگوں کو ضرورت اس بات کی ہے اس انتم پستک پوتر قرآن کو پڑھا جائے اس کا ادھین کیا جائے اس کا مطالعہ کیا جائے اپنے سرو شکتیمان پرمیشور سے دو لگایا جائے جب انسان کو سفلتا مل جاتی ہے. الرحمن علم القرآن. اور علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے مدرسہ چونکہ شروع ہونے والا ہے مارچ کر دوں کہ استاد کو بھی رحمان کی صفت سے اپنے اندر مزین ہونا چاہیے یعنی جلاد نہیں بننا چاہیے. ہم لوگ کے زمانے میں بہت پٹائی لگتی تھی. مولی صاحب مار کے پھلا دیتا تھا. صبح میں سبق میں پٹائی کھائی سبق بڑا سنایا جا اس میں پٹائی کھائی ام اتنا سنایا جا اس میں پٹائی کھائی. جیسے 3 ٹائم دوا کھاتا آدمی 3 ٹائم مار کھا دیتا. تو اب وہ دور نہیں ہے اپنی پٹائی کم لگتی ہے. تو یہ ٹیچر اور شکشک معلم کو بھی حکم دیا گیا علم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری والمسلم. The best among you is he who learns and teaches the Quran. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں. وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں. قرآن ہی کی تلاوت میں ہزاروں اجر پاتے ہیں. اس لیے استاد کو کسائی نہیں بننا چاہیے. معلم کو رحم دل ہونا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا حدیث پاک سیکھا اخلاق سیکھے اعمال سیکھے تہجد سیکھا اور تمام چیزیں سیکھی. لیکن وہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پٹائی نہیں کی. علماء اکرام تشریف فرمایا پوچھ سکتے. دوستو بزرگوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لن تزو من حولک کہ اگر ولو کنت فزا غلیظ القلب لن تزو من حولک اگر آپ دل کے اندر غصہ رکھتے لا تغضب اللہ نے فرما دیا غصہ مت کرو غصہ رکھتے کینہ کپٹ رکھتے اور لوگوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے مارتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد 1,24,000 جو تقریباً فتح مکہ کے موقع پر نظر آئے یہ نظر نہیں آتے. اس لیے استاد کو رحم دل بننا ہے پیار اور محبت سے پڑھانا ہے. طلبہ کے لیے مارنا جائز نہیں ہے. وزارت دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اگر بچہ بہت بدتمیزی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 ہلکا چاٹا سے اس کی پٹائی کر سکتے ہیں. اب باضابطہ نیچے سے اوپر پھلا لیا جاتا ہے بندر کی طرح لال کر لیا جاتا ہے یہ جائز نہیں.
دوستو بزرگوں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے طلباء کو محبت سے پڑھائیں۔ آج بچہ اسکول کے نام پر تیار ہو جاتا ہے، اب مدرسے کے نام پر کوئی بچہ تیار نہیں ہوتا، مدرسے نہیں جائیں گے، کوئی کہے گا سر میں درد ہے، کوئی کہے گا نانی مر گئی ہے، کوئی کہے گا دادی مر گئی ہے، اتنی غیر حاضری کرنے کا ڈر سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پٹائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایسی ضرورت ہے کہ یہ سب کو مدرسے سے الوداع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور رحمان تو ہمارا اللہ رحمان ہے جو قرآن کریم نازل کیا، ہم لوگوں کو بھی رحم دل بننا ہے انشاءاللہ، ہر ایک چیز پر رحم دل بننا ہے، انسانوں پر بھی بننا ہے، جانوروں پر بھی بننا ہے۔ اب بتائیے قرآن کریم نے کہا کہ ایک چیونٹی کو بھی آپ نہیں مار سکتے، بیچاری اپنا خوراک روزی لے کے جا رہی ہے، آپ اس کو نہیں مار سکتے، آپ کو رحمان بننا ہے، رحم کرنے والا بننا ہے۔ آپ انسان تو انسان جو زندہ ہے وہ زندہ، مردہ کے پاس بھی آپ جوتا چپل پہن کے نہ جائیں۔ اب عثمان میں بھائی مردہ دفن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو کہا کہ وہاں بھی جوتا چپل پہن کے مت جاؤ، زندہ لوگوں کو بھی سلام کرو، ادا کرو، اور مرنے والوں کو بھی سلام کرو۔ اب بتائیے قبرستان میں جانے کا سلام سکھایا گیا کہ نہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ورحمۃ اللہ۔ کہ اے قبر میں سونے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلام نازل فرمائے، اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، اپنی کرپا اور دیا کرے۔ یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ دوستو بزرگوں، آپ ہم سے پہلے آ گئے، ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ موت کی گاڑی پہ جب سونا ہوگا، موت کی گاڑی پہ جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ ہوگا نہ کوئی بچھونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ ہوگا نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے، ہماری تنہائی ہوگی، اور قبرستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہوگا، اور قبرستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، اس لیے آپ تیاری کیجئے، ہندوستان سے قبرستان آپ کو جانا ہے تو آپ کا نیک اعمال ہی کام آئے گا۔ الرحمن علم القرآن، تو جس کے اندر قرآن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی عزت والی بات فرمائی۔ قرآن کریم نے فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی انسان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اسے جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو نیا نیا کپڑا لایا جاتا ہے، جس کو کفن کہتے ہیں، لباس پوشاک بالکل خوشبو وغیرہ دے کر کے اور اچھی طریقے سے غسل وغیرہ دے کے پورا جو ہے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ پورا اسمارٹ بنا کر کے، اور جس طریقے سے خزانہ کو چھپایا جاتا ہے اس طریقے سے زمین کے اندر اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے آپ جان سکتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، حالانکہ ہندو دھرم میں بھی جلانے کا حکم نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے پنڈت جو مرتے ہیں اس کو جلایا نہیں جاتا، دھیان دیجیے گا، چھوٹا بچہ جو مرتا ہے اس کو جلایا نہیں جاتا ہے۔ اور شمشان گھاٹ، یہ کیا ہے؟ یہ جلانے کے معنی میں نہیں ہے، شید کے معنی ہوتا ہے لیٹنا، اور شان کے معنی ہوتا ہے عزت عظمت، شید شان، یہ اصل میں شمشان گھاٹ جو ہے یہ شید شان ہے، عزت کے ساتھ لیٹانا، عظمت کے ساتھ لیٹانا، اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ قبرستان میں ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شریمد بھگوت گیتا میں بھی کہا گیا گیان حاصل کرو، ایک ایشور کی پوجا کرو، اور مسلمانوں کو بھی انتم پستک پوتر قرآن میں کہا گیا علم القرآن، کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ نے قرآن حاصل کر دیا۔ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ دنیا کے لیے ڈاکٹر بنے کوئی بات نہیں ہے، اسلام پرمیشن دیتا ہے، آپ انجینئر بنے اسلام پرمیشن دیتا ہے، آپ پائلٹ بنے اسلام پرمیشن دیتا ہے، آپ لیکچرر بنے اسلام پرمیشن دیتا ہے، آپ جج بنے اسلام پرمیشن دیتا ہے، آپ وکیل بنے LLB کا کورس کر لیں اسلام پرمیشن دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو دین کی بھی ڈگری حاصل کرنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک بار بندہ عاجز کے رہے گا کہ تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو، تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو۔ دوستو بزرگوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں جلدی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور اسی ایشور نے تمام انسان کی رچنا کی،
اسی ایشور نے کیا کی؟ تمام انسان کی رچنا کی، چاہے اپنے آپ کو اس دھرتی پر کوئی ہندو کہے، کوئی مسلمان کہے، کوئی سکھ کہے، کوئی عیسائی کہے، کوئی کرسچن کہے، کوئی بدھسٹ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، لیکن سب اس کا بندہ ہے، اسی سروشکتیمان پرمیشور کا بندہ ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ لہذا ہم اپنے مالک کو پہچانے، ہم اپنے خالق کو پہچانے، ہم اپنے پرمیشور کو پہچانے، اسی کی بھکتی کریں، اس کے قریب ہو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ خبردار، نہ سورج کی پوجا کرنا ہے، نہ چاند کی پوجا کرنا ہے، نہ دھرتی کی پوجا کرنا ہے، نہ آکاش کی پوجا کرنا ہے۔ جو یہ سب کا رچنا کرنے والا ہے، یہ سب کا کریٹر ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس کے سامنے ماتھا جھکانا ہے، اسی کی پوجا کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، وہ مالک ہے جہاں بھر کا، وہی قسمت بناتا ہے۔ وہ مالک ہے جہاں بھر کا، وہی قسمت بناتا ہے۔ جسے چاہے جہاں چاہے وہی آزماتا ہے، جسے چاہے جہاں چاہے وہی آزماتا ہے۔ دوستو یہاں ساری ہی تقسیم اسی مالک کی ہے لوگوں، یہاں ساری ہی تقسیم اسی مالک کی ہے لوگوں۔ کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ تو رزق کے پیچھے دیوانہ نہ بنے، جو ہمارے مقدر کا لکھا ہوا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ حلال طریقے سے آپ محنت کریں، حلال رزق کمائیں، اس میں برکت ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے، حرام رزق انسان کو کھاتا ہے۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے، حرام رزق انسان کو کھا جاتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے انسان کا کہ سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال ہے، آج کل سب کی زبان پہ بس ایک ہی سوال ہے، کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال، یہ کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا اس کے پاس رزق حلال ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا اس کے پاس رزق حلال ہے۔ دوستو بزرگوں، حلال رزق کے لیے کوشش کریں اور دیکھیے کہ مدارس ارتداد وہاں محال ہے جہاں مدارس کا جال ہے، ارتداد وہاں محال ہے جہاں مدارس کا جال ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں اس کو چاہیے کہ مدارس کے جال کو پھیلائیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں۔ بہرحال میں ابھی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی سفر کر کے جانا بھی ہے، انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھانا ہے اور پروگرام کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے گی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے۔ بس ایک شعر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا۔ اسری گاؤں ہے کہ نہیں، اسری کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا۔ آمین آمین۔ اسری کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، اسری والے کو پابند رسول کر دے میرے مولا، اسری والے کو پابند رسول کر دے میرے مولا۔ مہک جائے دمک جائے جہاں سے اسری والے گزرے، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا۔